فضیل بن ایاز نے ہارون الرشید کو کیا کہا؟ جب ہارون الرشید فضیل بن ایاز کی قیامگاہ سے واپس آئے تو راستے میں فضل سے مخاطب ہو کر کیا کہنے لگے؟ ہارون الرشید کس کی قیامگاہ میں گئے؟ اگر آپ اپنی دینی معلومات میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ ان تمام سوالات کے جوابات سے آگاہی حاصل کر سکیں، اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں تاکہ آپ مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھ سکیں۔ ایک دفعہ خلیفہ ہارون الرشید حج کے لیے مکہ گئے۔ مینا میں قیام کی پہلی رات تھی۔ خلیفہ ہارون الرشید کا وزیر جس کا نام فضل بن ربیع تھا رات تک خیمہ میں ان کے ساتھ بیٹھا رہا، پھر ہارون الرشید کی اجازت لے کر اپنے خیمہ میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد فضل بن ربیع نے اچانک سنا کہ کوئی اس کے خیمے کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ اٹھ کر باہر آیا تو ہارون الرشید کھڑے تھے۔ فضل نے کہا، امیر المؤمنین نے اس وقت کیسے تکلیف فرمائی؟ حضور حکم دیتے تو میں خود حاضر ہو جاتا۔ ہارون الرشید نے کہا، اس وقت میرا دل کر رہا ہے کہ میں کسی کامل مرد کی زیارت کروں، مجھے کسی ایسے بزرگ کے پاس لے چل۔ فضل نے کہا کہ یہاں قریب ہی سفیان ہیں، اگر آپ چاہیں تو وہاں چلیں۔ ہارون الرشید نے کہا، ہاں وہیں چلو۔ دونوں سفیان کے گھر پر پہنچے۔ فضل نے دروازے پر دستک دی۔ سفیان نے پوچھا، کون؟ فضل نے کہا، امیر المؤمنین تشریف لائے ہیں۔ سفیان جلدی سے باہر نکلا اور بولے، امیر المؤمنین آپ مجھے پیغام دیتے میں خود حاضر ہو جاتا۔ ہارون الرشید کچھ دیر سفیان کے ساتھ گفتگو کرتے رہے، چلنے لگے تو پھر پوچھا، کسی چیز کی ضرورت ہو تو ارشاد فرمائیے۔ سفیان نے کہا، میرے سر پر قرض ہے۔ ہارون الرشید نے فضل کو حکم دیا کہ سفیان کے سر پر جو قرض ہے فوراً ادا کرنے کا انتظام کرو۔ پھر دونوں وہاں سے چل پڑے۔ راستے میں ہارون الرشید نے فضل سے کہا کہ مجھے ابھی بھی سکون نہیں ملا، کسی دوسرے مرد خدا کے پاس چلو۔ فضل نے کہا کہ امیر المؤمنین فلاں جگہ پر محدث عبدالرزاق کا گھر ہے۔ ہارون الرشید نے کہا، چلو انہی کے پاس چلتے ہیں۔ فضل نے عبدالرزاق کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے آواز آئی، کون؟ فضل نے کہا، امیر المؤمنین آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ عبدالرزاق نے بھی یہی کہا کہ آپ مجھے کہتے میں خود حاضر ہو جاتا۔ ہارون الرشید تھوڑی دیر وہاں بیٹھے رہے، پھر چلنے کا ارادہ کیا۔ چلتے چلتے عبدالرزاق سے پوچھا، آپ پر کوئی قرض تو نہیں؟ عبدالرزاق نے جواب دیا کہ میں اتنی رقم کا مقروض ہوں۔ ہارون الرشید نے فضل کو حکم دیا کہ ان کا قرض ادا کرنے کا انتظام کرو۔ پھر دونوں وہاں سے چل پڑے۔ پھر ہارون الرشید نے فضل سے کہا کہ میرے دل کی مراد پوری نہیں ہوئی، چلو کسی اور کے پاس چلیں۔ فضل نے کہا، امیر المؤمنین اس طرف فضیل بن ایاز کا گھر ہے۔ ہارون الرشید نے کہا کہ آؤ اب انہی کے پاس چلتے ہیں۔ دونوں حضرت فضیل بن ایاز کے خیمے پر پہنچے۔ اس وقت حضرت فضیل بن ایاز نماز پڑھ رہے تھے۔ جب فارغ ہوئے تو فضل نے دروازے پر دستک دی۔ فضیل بن ایاز نے پوچھا، کون؟ فضل نے جواب دیا، امیر المؤمنین تشریف لائے ہیں۔ فضیل نے اندر سے ہی فرمایا، یہاں امیر المؤمنین کا کیا کام؟ ان سے کہو کہ تشریف لے جائیں اور میری عبادت میں خلل نہ ڈالیں۔ فضل نے کہا، سبحان اللہ، کیا خلیفہ کی اطاعت آپ پر واجب نہیں ہے؟ فضیل نے جواب دیا، میری اجازت تو نہیں ہے، ہاں حکومت کے زور پر اندر آنا چاہتے ہو تو تمہاری مرضی۔ یہ کہہ کر فضیل نے دروازہ کھول دیا اور وہ دونوں خیمے کے اندر چلے گئے اور گھپ اندھیرے میں فضیل کو ڈھونڈنے لگے۔ اچانک ہارون الرشید کا ہاتھ فضیل کے ہاتھ سے جا ملا۔ انہوں نے فرمایا، کیا ہی نرم ہاتھ ہے، یہ کتنا خوش نصیب ہوگا اگر قیامت کے دن دوزخ کی آگ سے محفوظ رہے۔ ہارون الرشید نے کہا، اللہ آپ پر رحمت کرے، ہمیں کوئی نصیحت فرمائیے۔
فضیل بن ایاز نے کہا تیرے باپ جن کا نام عباس تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے۔ انہوں نے ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ مجھے کسی علاقہ کی حکومت عطا فرمائیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عباس میں نے تمہیں تمہارے نفس پر امیر بنایا، ایسا نفس جو حق کی اطاعت میں مشغول رہے، وہ اس حکومت سے بہتر ہے جس کی ذمہ داریوں کا کوئی شمار نہیں۔ حکومت تو قیامت کے دن شرمندگی کا باعث ہوگی۔ ہارون الرشید نے کہا کچھ اور ارشاد فرمائیے۔ فضیل بن ایاز نے کہا کہ جب امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز مسند خلافت پر بیٹھے تو انہوں نے رجا بن حیات، سالم بن عبداللہ، محمد بن کابل کرزی کو بلایا اور ان سے کہا کہ میں مشکل میں ہوں، مجھے کوئی مشورہ دو۔ فضیل بن ایاز نے کہا اے ہارون الرشید ذرا اپنے گریبان میں دیکھو، عمر بن عبدالعزیز نے تو خلافت کو آزمائش کا خیال کیا، لیکن تم اور تمہارے ساتھی اسے نعمت سمجھ کر اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اب سنو، جب عمر بن عبدالعزیز نے ان 3 لوگوں سے مشورہ مانگا تو ان میں سے سالم بن عبداللہ نے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن عذاب الہی سے محفوظ رہیں تو مسلمانوں میں جو بڑی عمر کا ہے اس کو اپنے باپ کی طرح، اور جو آپ کی عمر کا ہے اس کو اپنے بھائی کی طرح، اور جو لڑکا ہے اس کو اپنے فرزند کی طرح سمجھو۔ اسی طرح غیر عورتوں کو اپنی ماؤں اور بہنوں کی طرح سمجھو۔ رجا بن حیات نے کہا کہ اگر آپ قیامت کے دن اللہ کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتے تو مسلمانوں کے لیے وہی پسند کیجئے جو آپ اپنے لیے کرتے ہیں، اور جس چیز کو اپنے لیے برا سمجھتے ہیں اسے مسلمانوں کے لیے بھی برا سمجھے، پھر جب چاہیں بے خوف اپنی جان خالق حقیقی کے سپرد کر دیجئے۔ فضیل بن ایاز نے کہا اے ہارون الرشید، اے خلیفۃ المسلمین، میں بھی تمہیں اسی دن کا خوف دلاتا ہوں جب بڑے بڑے مضبوط قدم ڈگمگا جائیں گے۔ اللہ تم پر رحم کرے، کیا تمہارے ساتھی عمر بن عبدالعزیز کے ساتھیوں کی طرح ہیں جو تم کو ان جیسا مشورہ دیتے ہیں؟ حضرت فضیل کے ارشاد سن کر ہارون الرشید پر رکت طاری ہو گئی اور وہ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو کہنے لگے کہ یہ 1000 دینار کی تھیلی ہے، میری والدہ کی میراث ہے، اس کو قبول فرمائیے۔ فضیل بن ایاز نے کہا افسوس، میری تمام نصیحتیں ضائع گئیں اور تم نے ان کو دل میں جگہ نہ دی۔ یہ مال اس کو دو جس کو اس کی ضرورت ہے، لیکن تم اس کو دیتے ہو جس کو اس کی ضرورت نہیں۔ یہ مجھ پر ظلم نہیں تو کیا ہے؟ میں تجھے نجات دلانا چاہتا ہوں اور تم مجھے ہلاکت میں ڈالنا چاہتے ہو۔ پھر حضرت فضیل خاموش ہو گئے۔ دونوں نے حضرت فضیل کو سلام کیا اور ان کی قیام گاہ سے باہر آ گئے، اور راستے میں امیر المؤمنین نے فضل سے مخاطب ہو کر کہا دیکھا مردان حق ایسے ہوتے ہیں، آئندہ میں تم سے کہوں کہ کسی مرد خدا کے پاس لے چلو تو تم اس قسم کے مرد کے پاس لے کر جایا کرو۔ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنے کا آپ کا بہت شکریہ۔ جانے سے پہلے جلدی سے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں۔ اللہ حافظ۔